کشمیر وادی ایک انوکھا امتزاج ہے قدرتی کے ساتھ ساتھ روحانی خوبصورتی کا۔ یہ زمین پر سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے اور یکساں طور پر معروف ہے بطور رہائش گاہ اولیاء، رشیوں، صوفیوں اور بزرگان دین کی۔ ان صوفیوں اور اولیاء نے 14ویں صدی سے جب اسلام کشمیر میں پھیلا، ہماری زندگیوں پر گہرا اخلاقی اور روحانی اثر چھوڑا ہے۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران ایک ولی بزرگ رہے جنہیں کوثر علی شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کوثر صاحب کے طور پر مشہور تھے۔ وہ اصلاً افغانستان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے برصغیر کے مختلف حصوں میں وسیع سفر کیا اور بعد ازاں عرب ممالک میں بھی جانے کے بعد آخر کار کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ زیارت کوثر صاحب بانڈی پورہ کے مرکزی بازار سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف چک رشی پورہ نامی گاؤں میں واقع ہے۔ یہ جگہ 2 اونچے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے جو سرسبز مخروطی درختوں سے گھری ہوئی ہے، اور یہ مقام احمد شریف کے راستے پر واقع ہے جہاں ایک اور مشہور صوفی بزرگ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت مقیم رہے تھے۔ ایک کتابچہ الحیات کوثریہ جو کوثر صاحب کی سوانح حیات پر اردو زبان میں ہے، مولوی عزیز اللہ آخون نے تحریر کی ہے، جنہوں نے کوثر صاحب کی رفاقت میں کافی وقت گزارا۔ اس کتابچہ میں ان کی زندگی اور مختلف جگہوں پر قیام کو روشنی میں لایا گیا ہے۔ الحیات کوثریہ کے مطابق حضرت کوثر افغان نقش بندی قادری و چشتی ایک عظیم اور متقی ولی تھے جو جلال آباد افغانستان کے ایک گاؤں داغل میں پیدا ہوئے۔ وہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا نام علی تھا۔ وہ 3 بھائی تھے اور اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ کوثر صاحب نے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن بچپن سے ہی صوفیوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد 26 برس کی عمر میں انہوں نے روزگار کے ارادے سے اپنا گاؤں چھوڑا۔ راولپنڈی، کراچی، لاہور اور پھر پٹھان کوٹ پہنچے۔ یہاں ان کی ملاقات ان کے پہلے مرشد سید نور محمد المعروف بابا کو سے ہوئی۔ وہاں سے وہ دوبارہ راولپنڈی چلے گئے تاکہ معروف صوفی عالم پیر مہر علی جو چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے سے ملاقات کریں۔ پیر صاحب نے ان پر 5 وقت کی فرض نماز بر وقت ادا کرنے کی سخت تاکید کی اور قضا سے بچنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مرہ شریف کا دورہ کیا جو پنجاب کی مری پہاڑیوں میں واقع قاسمیہ صوفی سلسلے کا روحانی مرکز ہے۔ وہاں ان کی ملاقات پیر محمد قاسم موروی سے ہوئی اور ان سے دعائیں حاصل کی۔ کوثر صاحب کو حج کی شدید خواہش تھی، لیکن ان کے پاس کوئی بچت نہ تھی۔ انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین اور اردن کا سفر کیا۔ بغداد میں حضرت شاہ جیلان کے مزار کی بھی زیارت کی۔ بالآخر اردن سے وہ مدینہ شریف پہنچے۔ یہ عرصہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کئی راتیں جنگلوں اور صحراؤں میں بغیر کھانے کے گزاری اور پیدل سفر کیا۔ پہلے سال بیماری کے سبب وہ حج ادا نہ کر سکے اور اگلے سال تک انتظار کرنا پڑا۔ عرب میں قیام کے دوران انہیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ دیہی علاقوں کا سفر کر کے وہاں کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھا۔ حج کی ادائیگی کے بعد وہ کلکتہ تشریف لائے۔ تقسیم سے پہلے کوثر صاحب نے کشمیر 2 بار دورہ کیا اور ضلع اسلام آباد یعنی اننت ناگ میں قیام کیا۔ 1950 کی دہائی میں اپنے تیسرے دورے کے دوران وہ دوبارہ اننت ناگ آئے اور بعد ازاں سری نگر کے علاقوں ہرون، سنت نگر اور برزلا میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے وزیر محمد خان کو ایک مسجد تعمیر کرنے پر آمادہ کیا اور جامع مسجد وزیر محمد خان باغات برزلا کی بنیاد رکھی۔ 1956 میں کوثر صاحب چکرش پورہ بانڈی پورہ تشریف لائے۔ ان سے پہلے اس علاقے میں مختلف اوقات میں 3 صوفی بزرگ قیام پذیر رہ چکے تھے اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد موجود تھی۔ کوثر صاحب نے اس مسجد کو وسعت دی، ایک چھوٹی رہائش گاہ تعمیر کی، ارد گرد کی زمین کو باغ میں تبدیل کیا اور ایک مکتب شروع کیا۔ بعد ازاں اس مکتب کو درسگاہ، پھر پرائمری اسکول اور آخر کار مڈل اسکول میں تبدیل کیا اور اس کی عمارت کو 3 منزلہ تک وسعت دی۔ یہ اسکول دینی اور عصری دونوں تعلیم دیتا ہے اور 2006 میں اسے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا۔ انہوں نے ایک لان،
میدان، حمام اور زائرین کے لیے مہمان خانہ بھی تعمیر کروایا۔ ان کے طویل عرصے کے ساتھی اور خادم سلام جان زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ایک خوبصورت چشمے سے نکلنے والے شفاف پانی کے مستقل ذریعے سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ تمام نظام کوثریہ ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے۔ کوثر صاحب برصغیر بر کے اسلامی علماء کے لیے تحریک کا ذریعہ رہے ہیں۔ مولانا عبدالغنی ازہری جو کہ ممتاز اسلامی عالم اور کشمیر یونیورسٹی میں عربی کے سابق سربراہ رہے ہیں، کوثر صاحب سے گہرے طور پر متاثر تھے۔ پروفیسر ازہری نے 3 مشہور مدارس قائم کیے، ان میں سے ایک دارالعلوم کوثریہ کوثر صاحب کے نام پر نیو تھید ہارون سری نگر کے دامن میں واقع ہے۔ مولانا محمد رحمت اللہ قاسمی جو دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے بانی و منتظم ہے، جو جموں و کشمیر کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے، بھی کوثر صاحب سے گہرے طور پر متاثر تھے۔ کوثر صاحب کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک محمد مقبول وانی تھے، جنہوں نے تقریباً 10 سال ان کی سرپرستی میں گزارے۔ وہ تقریباً روزانہ ان سے ملاقات کرتے اور شام کے وقت انہیں مقدس کتب پڑھ کر سناتے۔ وہ ان کے کاتب بھی تھے اور اکثر خطوط و کتب ان کے لیے لکھتے تھے۔ وہ کوثریہ درسگاہ ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی تھے اور اسکول کے لیے قابل ستائش خدمات انجام دی، لیکن افسوس کہ یہ اسکول ابھی بھی مالی معاونت کا منتظر ہے تاکہ ترقی پا سکے۔ کوثر صاحب کی خواہش تھی کہ یہ اسکول ہمیشہ ترقی کرے۔ زندگی کے آخری ایام میں کوثر صاحب علیل ہو گئے اور ان کا علاج سری نگر میں کروایا گیا۔ وہ 24 فروری 1982 کو 86 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔